آڈیو ناول حفاظت عشق۔ دانش اور صبا کے ہیڈ کوارٹر جانے کے بعد رات کے پچھلے پہر جب چاروں طرف موت کا سناٹا تھا، ارحم اکیلا فلیٹ پر واپس آیا۔ اس کے مضبوط قدموں میں ایک عجیب سی تھکن تھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ اس کا ذہن دشمن کے یوں اچانک غائب ہو جانے کی وجہ سے شدید الجھن اور غصے کی آگ میں جل رہا تھا۔ چنگیز کا یوں چونکنا ہو جانا ارحم کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ اس نے جیسے ہی اپنے باری ہاتھ سے چابی گھما کر فلیٹ کا مرکزی دروازہ کھولا تو لاؤنج میں جلتے مدھم بلب کی روشنی میں سامنے صوفے پر سہم کر بیٹھی رمشا نے فوراً چونک کر سر اٹھایا۔ اپنی بڑی بڑی متجسس آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ارحم کو اپنے سامنے زندہ سلامت کھڑا دیکھ کر رمشا کے چہرے پر پھیلے خوف کے تاثرات ایک دم غائب ہو گئے اور وہاں سکون اور اطمینان کا ایک ایسا گہرا سایہ ابھر آیا، جیسے اسے یقین ہو گیا ہو کہ اس کا محافظ واپس آ چکا ہے۔ ارحم نے اس کی حالت کا جائزہ لیا۔ اس نے آگے بڑھ کر میز پر پانی کا گلاس رکھا اور ایک گہرا تپتا ہوا سانس لیتے ہوئے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرا جہاں غصے کی لکیر واضح تھی۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ میں نے دانش سے صاف کہا تھا تم سو جانا۔ ارحم نے اپنی اندرونی تھکن اور الجھن کو چھپاتے ہوئے تھوڑے سخت رعبدار لیکن دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے غصے کی تپش اس لڑکی تک پہنچے۔ رمشا نے اپنی چمکتی ہوئی معصوم آنکھوں سے ارحم کے اس مغرور اور بارعب چہرے کو دیکھا۔ اس نے خوف اور جھجک کے مارے اپنے چھوٹے چھوٹے مہندی لگے ہاتھوں کو آپس میں مسلا اور دبی دبی آواز میں بولی، مجھے اکیلے بہت ڈر لگ رہا تھا اور وہ جو صبا تھی وہ مجھے اچھے سے نہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھیں مجھے بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نا کہ آپ میرے ہسبینڈ کا پتہ کریں گے۔ کیا کچھ پتہ چلا ان کا؟ مجھے ان کے پاس جانا ہے، ورنہ ماموں مجھے بہت ناراض ہوں گے اور مجھے ماریں گے۔ ارحم نے رمشا کے اس معصوم بے داغ چہرے کو دیکھا جو دنیا کی کالی حقیقتوں سے بالکل انجان تھی۔ وہ ارحم کو ایک ایسا طاقتور اور بااختیار انسان سمجھ رہی تھی جو اسے اس کے شوہر نامی درندے تک پہنچا سکتا ہے۔ ارحم کا دل اس لڑکی کی اس حد سے بڑی بے خبری پر کڑ کر رہ گیا۔ انڈر ورلڈ کی کالی دنیا میں جس ارحم کے نام کا سکہ چلتا تھا، جس کے نام سے بڑے بڑے گینگسٹرز اور اسمگلرز کانپتے تھے، وہ اس وقت اس 16 سال کی معصوم کلی کے سامنے خود کو شدید بے بس محسوس کر رہا تھا۔ ارحم کا دل چاہا کہ وہ چلا کر اسے سچ بتائے، اسے جھنجھوڑ کر کہے کہ تمہارا کوئی ہسبینڈ نہیں رمشا، تمہارے سگے ماموں نے چند پیسوں کی عوض تمہاری معصومیت کا سودا انڈر ورلڈ کے بھیڑیے چنگیز سے کیا تھا، لیکن اس نے اپنی مٹھی بھینچ کر خود پر قابو پایا۔ اس کے چہرے کی سختی رمشا کی معصومیت کے آگے پگھلنے لگی۔ وہ انتہائی نرمی سے بولا، ابھی کچھ پتہ نہیں چلا رمشا، باہر کے حالات تھوڑے خراب ہیں، تم بس خاموشی سے یہیں فلیٹ پر رہو اور جیسے جیسے میں کہوں بالکل ویسے ہی کرو، یہاں تم محفوظ ہو ہمہ وقت۔ دوسری طرف ہیڈ کوارٹر کے ایک اندھیرے کمرے میں صبا اکیلی بیٹھی ارحم کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حسد اور نفرت کے تاثرات واضح تھے۔ جب سے ارحم نے ہیڈ کوارٹر میں رمشا کے لیے اپنی جان داؤ پر لگانے اور اس کا سودا کرنے والے کو مٹانے کی بات کی تھی، صبا کے اندر کی عورت بری طرح تڑپ اٹھی تھی۔ وہ ارحم کو کسی عام ساتھی کی نظر سے نہیں دیکھتی تھی، وہ ارحم کو اپنی جاگیر، اپنی ملکیت سمجھتی تھی۔
کیونکہ ماضی میں ارحم نے اسے ایک بھیانک دلدل سے نکال کر ایک نئی زندگی دی تھی اور وہ ارحم کے اس احسان کو محبت کا نام دے چکی تھی۔ ارحم صرف اور صرف میرا ہے، میں کسی شان و شوکت سے دور 16 سال کی بچی کو ارحم کی زندگی میں اپنی جگہ ہرگز لینے نہیں دوں گی۔ صبا نے آئینے میں اپنا مزغصیلا چہرہ دیکھتے ہوئے چباتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں رمشا کے لیے زہر اترا ہوا تھا۔ صبا کے شیطانی ذہن کو یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ ارحم کا پرانا اور کٹر دشمن چنگیز اب دبئی میں ہی موجود ہے اور وہ ارحم کے خون کا پیاسا ہے، اسے مٹانے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ صبا کے ذہن میں اب یہ خطرناک اور کالا خیال بالکل پکا ہو چکا تھا کہ اگر رمشا اس فلیٹ میں نہ رہی، اگر رمشا یہاں سے غائب ہو گئی تو ارحم کا اس پورے کیس سے انٹرسٹ خود بخود ختم ہو جائے گا، اور جب رمشا نہیں ہوگی تو ارحم مجبوراً واپس صبا کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ وہ حسد کے جنون میں یہ بالکل بھول گئی کہ ارحم کتنا بے رحم اور خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اگر اسے اپنے ہی کسی بندے کو غداری کا پتہ چل جائے۔ صبا نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا فون اٹھایا اور ایک ایسے خفیہ نمبر پر میسج ٹائپ کرنے لگی جو انڈر ورلڈ کے اس چنگیز گینگ سے جڑا تھا جس سے ارحم کی پرانی اور خونی دشمنی تھی۔ صبا معصوم رمشا کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے ارحم کی سلطنت کو داؤ پر لگا رہی تھی۔ اگلی صبح سرد ہوا فلیٹ کی کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ارحم فلیٹ سے دوبارہ زین اور دانش کے پاس ہیڈ کوارٹر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ رات ہی زین نے اسمگلرز کے ایک پرانے اور خفیہ سرور سے کچھ نیا ڈیٹا کامیابی سے ریکور کر لیا تھا جس سے اس عرب خریدار کے محل کی لوکیشن ٹریس ہو سکتی تھی جس نے رمشا کو خریدنے کے لیے چنگیز کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے منتقل کیے تھے۔ ارحم نے باہر جانے کے لیے اپنی بلیک جیکٹ پہنی اور جاتے جاتے پلٹ کر رمشا کو دیکھا جو کچن کے دروازے پر کھڑی اپنے 5 فٹ کے چھوٹے سے قد کے ساتھ بڑی معصومیت سے ارحم کی ہر حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ارحم کے لیے ایک عجیب سامان، ایک گہری وابستگی اور بھروسہ جھلک رہا تھا۔ وہ نادان اب ارحم کے بغیر خود کو ادھورا اور غیر محفوظ محسوس کرتی تھی۔ ارحم نے اپنی جیکٹ کے اندر ہولسٹر میں گن کو لوڈ کیا۔ اس کی دھاتی آواز کمرے میں گونجی۔ اس نے رمشا پر ایک گہری نظر ڈالتے ہوئے کہا، میں جا رہا ہوں، میرے نکلتے ہی دروازہ اندر سے اچھی طرح لاک کر لو اور جب تک میں واپس نہ آؤں کسی کے لیے بھی دروازہ مت کھولنا۔ آپ جلدی واپس آئیں گے نا؟ رمشا نے کچن کے دروازے کو تھامے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس کی آواز کا یہ مان ارحم کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ ارحم نے ہمیشہ کی طرح بنا کچھ کہے بس اسبات میں سر ہلایا اور باریک قدموں سے باہر نکل گیا۔ اس مغرور مافیا کنگ کو اس وقت یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ زین کی تیز ترین نیٹ ورکنگ، اس کا اپنا جدید ترین سسٹم اور اس کے پیسوں کا روب ایک طرف، لیکن اس کے اپنے ہی خاص گروپ کے اندر صبا کی شکل میں جو آستین کا سانپ بیٹھا ہے، وہ رمشا کی معصومیت کو کچلنے اور ارحم کی اس ناقابل شکست سلطنت کو جڑ سے اکھاڑنے کی پوری تیاری کر چکا ہے۔ اگر آپ کو یہ تحریر پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور بتائیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونا چاہیے۔